نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ. بلا تمہید میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی محفل و اجتماع میں یہ بات کہی تھی کہ میں اس کائنات ارض و سما میں ایک تیسری مخلوق جنات اور فرشتوں کے علاوہ خلیفۃ فی الارض کے طور پر بنا رہا ہوں. تو انہوں نے اس حضرت انسان کی تخلیق سے روکنے کے حوالے سے کچھ قیاس اور کچھ استدلال اور عذر پیش کیا کہ یہ دنگا فساد مچائے گی. جنات نے پہلے فساد مچائے تھے تو یہی تجربہ یہ مخلوق بھی کرے تو پھر فائدہ کچھ نہیں. اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، مجھے اس کی تخلیق میں جو حکمت معلوم ہے اور جو فلسفہ معلوم ہے، جو فائدہ مجھے دکھ رہا ہے، اس سے تم آری ہو. چنانچہ حضرت آدم ابو البشر کو پیدا کیا گیا، جنت میں بھیجا گیا. وہاں شجر ممنوعہ کھانے کی وجہ سے رب کی نافرمانی ہوئی، جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں آنا پڑا. توبہ قبول ہوئی. اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم کو خلیفۃ فی الارض کے طور پر بنانے کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اب ربانی، الہامی، آسمانی تعلیمات ملنے دیے جانے اور نبوت اور رسالت سے آدم اور ان کی اولاد میں سے بہت سے خوش نصیبوں کو سرفراز کیا جانا بتایا کہ تم انبیاء کے پاس اور ان کی امتوں کے پاس میری طرف سے ہدایت نامے آئیں گے، تعلیمات آئیں گی، عقائد و اصول آئیں گے، اوامر النواہی کی تعلیمات آئیں گی، اخلاقیات کی تعلیمات آئیں گی. جو ان کی تابعداری کرے، جو ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور توحید پر چلیں اور شرک سے، نفاق سے، بدعات سے بچیں، تو انہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. جبکہ جو لوگ اس سے انحراف کریں، تکذیب کریں اور ان سے منہ موڑیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہوں گے. وہ دوزخ